ڈونلڈ ٹرمپ کا دور صدارت فلسطینیوں کے لیے بائیڈن کے دور سے زیادہ برا ثابت ہوگا۔ یہ وہ خیال ہے جو ٹرمپ کی جیت کے بعد سے اکثر ماہرین کے ذہنوں میں سرایت کر چکا ہے۔ نئی ٹرمپ انتظامیہ مغربی ایشیا خاص کر فلسطین کے لیے زیادہ بری ثابت ہوگی۔ ٹرمپ کے اسرائیل کے حق میں بیانات اور ایران پر بمباری کی دھمکیوں کو اکثر ماہرین خارجہ پالیسی سے متعلق ٹرمپ کے ارادوں کی جانب اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ تاہم اگر گزشتہ 8 برس کی امریکی خارجہ پالیسی پر نگاہ ڈالی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینیوں اور مغربی ایشیا کو لے کر اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی، اور ایسا اس لیے ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے در حقیقت ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کی پالیسیوں کو بنا کسی بڑی تبدیلی کے اپنا لیا تھا۔ اگرچہ نئی انتظامیہ کے دور میں حیرت انگیز اور غیر متوقع پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح بائیڈن انتظامیہ نے 2017 کی پالیسیوں کو 2021 میں دفتر سنبھالنے کے بعد جاری رکھا، اسی طرح نئی انتظامیہ بھی اسی سمت میں اپنا سفر جاری رکھے گی۔ الجزیرہ میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ بائیڈن خارجہ پالیسی کے 3 اہم عناصر ہیں۔ سب سے پہلے 2 ریاستی حل کے لیے امریکی حمایت کے بارے میں کسی بھی باقی ماندہ بہانے کو ترک کرنا ہے۔ 2 ریاستی حل میں فلسطین 1967 میں تعین کردہ سرحدوں کے اندر مکمل خود مختار ریاست ہوگی، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر کے واضح کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں کے الحاق کو قبول کرتا ہے، غیر قانونی آبادیوں کی توسیع کو بڑھاوا دیتا ہے اور ایک ایسے فلسطین کے قیام کی حمایت کرتا ہے جو آزاد اور خود مختار نہ ہو۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینیوں کو سیاسی حقوق اور خود مختاری سے دستبرداری کے بدلے میں معاشی مدد کی پیشکش کی تھی، جبکہ بائیڈن انتظامیہ نے 2 ریاستی حل کے لیے بیان بازی تو کی لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ در حقیقت بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی طے کردہ ان پالیسیوں کو جاری رکھا جو 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بائیڈن نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کو بند نہیں کیا، غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع کو روکنے یا مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوششوں کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا۔ ایسا ضرور ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے انفرادی طور پر اسرائیلی آبادکاروں پر کچھ پابندیاں ضرور لگائی تھیں، لیکن یہ سب بڑی حد تک نمائشی اقدامات تھے۔ ان اقدامات نے آبادکاری کی تحریک یا فلسطینیوں کے ان کے آبائی زمینوں اور گھروں سے بے دخلی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس سے بڑھ کر بائیڈن انتظامیہ نے اس تصور کو قبول کیا کہ مستقبل میں کسی بھی فلسطینی ریاست کو کسی قسم کی خود مختاری یا خود مختاری کے حقوق حاصل نہ ہوں۔ اسرائیل نے اپنی پالیسی اور قانون سے واضح کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ بائیڈن انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام صرف فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کی پوزیشن در حقیقت فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور خود مختاری کو مسترد کرتی ہے۔ ٹرمپ بائیڈن خارجہ پالیسی کا دوسرا ایلیمنٹ عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان ابراہیم ایکارڈز کے ذریعے تعلقات کا قیام ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور میں اسرائیل کے مراکش، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے اس سفر کا آغاز تھا۔ ٹرمپ کے جانے کے بعد بائیڈن انتظامیہ بھی اسی راستے پر گامزن رہی اور واشنگٹن نے اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ اگر گزشتہ 1 سال سے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ کی جا رہی ہوتی تو ممکنہ طور پر تعلقات استوار ہو چکے ہوتے۔ ابراہیم ایکارڈز کا اصل مطلب یہ ہے کہ عرب ریاستیں تاریخی فلسطین پر اسرائیل کی مکمل خود مختاری تسلیم کر لیں، جس سے فلسطینیوں کے بحالی و انصاف کے دعوے ختم ہو جائیں۔ اس سے فلسطینیوں کی اپنی آبائی زمینوں پر واپسی کا حق اور ان کا ریفیوجی اسٹیٹس بھی ختم ہو جائے گا۔ معاہدے سے تاریخی فلسطین کے بمشکل 5 سے 8% رقبے پر بننے والے فلسطین کو عرب قانونی حیثیت مل جائے گی، جس میں محدود خود مختاری ہوگی اور حق خود ارادیت نہیں ہوگا۔
اس خارجہ پالیسی کا تیسرا ایلیمنٹ ایران پر قابو پانا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جوہری معاہدہ ختم کر دیا تھا، واشنگٹن نے ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کی تھیں اور ایران کو سیاسی و معاشی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ نے معاہدہ بحال نہیں کیا اور ایران پر پابندیوں کو برقرار رکھا، بلکہ بائیڈن انتظامیہ نے خطے میں امریکی مفادات کو محفوظ بنانے اور ایران کو تنہا کرنے کے لیے اسرائیل و عرب ریاستوں کے درمیان ایک نئے اقتصادی اور سیکیورٹی انتظامات کے قیام کے لیے ٹرمپ کے ویژن کو آگے بھی بڑھایا۔ یہ معاہدہ خطے میں امریکہ کی فوجی طاقت کو بڑھائے گا، توانائی کے اہم ذرائع اور تجارتی راستوں تک امریکہ کی رسائی محفوظ بنائے گا اور امریکی سامراج کے خلاف مزاحمت کو کمزور کرے گا، جس سے امریکہ نہ صرف ایران بلکہ چین اور دیگر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ اس سب کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت بائیڈن انتظامیہ نے اپنی بیان بازی اور انسانی حقوق کے لیے کمٹمنٹس کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ سے مختلف کچھ نہیں کیا۔ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں کی ایڈمنسٹریشنز نے گزشتہ 8 برسوں میں فلسطینیوں کی مکمل خود مختاری اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کے خاتمے کو یقینی بنانے اور ایک ایسے نئے مشرق وسطیٰ کی تشکیل کے لیے کام کیا جس میں اسرائیل امریکہ کے سامراجی مفادات کے تحفظ کے لیے مزید نمایاں اقتصادی اور فوجی کردار ادا کرے گا۔ بلکہ بائیڈن انتظامیہ تو ایک ہاتھ آگے بڑھ گئی اور اس نے اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو تیز کر دے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ناقابل تصور تعداد ختم ہو گئی اور غزہ کا بڑا علاقہ غیر آباد ہو گیا۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے اعلانات، ان کے مشیروں، ڈونرز اور سپورٹرز پر نظر ڈالی جائے تو اس بات پر یقین کرنے کی تمام وجوہات موجود ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ فلسطین کے سوال کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اسی راستے پر گامزن رہے گی۔ مغربی کنارے کے بڑے حصے کے اسرائیل میں باضابطہ الحاق، غزہ میں اسرائیل کی مستقل نوآبادیات، امن، تحفظ اور خوشحالی کے نام پر فلسطینیوں کی بے دخلی کے لیے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مزید غیر مشروط حمایت متوقع ہے۔ خطے میں اسرائیل کو معاشی اور سیکیورٹی انٹیگریشن کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ ایران کے چین سمیت دیگر اتحادیوں کو کمزور کیا جا سکے۔ ان عزائم اور منصوبوں کی راہ میں فلسطینی عوام آزادی کی امنگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ صرف فلسطینی بلکہ جنگ، سیاسی تشدد، جبر اور غربت سے تنگ دیگر عرب ریاستیں بھی رکاوٹ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس مزاحمت کے خاتمے کے لیے لوگوں کو معاشی مراعات کے ذریعے اور جبر و تشدد کے خطرے سے خریدنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس طریقے کا اثر کم ہی پڑے گا۔ ان منصوبوں کے خلاف مزاحمت ہمیشہ رہے گی کیونکہ فلسطینی اور خطے کے دیگر لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق سے دستبرداری کا مطلب ایک آزاد اور باوقار انسان کے طور پر اپنی شناخت کو ترک کرنا ہے، اور لوگ اسے ترک کرنے کے بجائے خطرات مول لینے کو ترجیح دیں گے۔ اس سب کا حتمی مطلب یہ ہے کہ مزاحمت نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس کے بڑھنے اور شدت اختیار کرنے کا امکان ہے، جس سے دنیا عظیم جنگوں کے مزید قریب پہنچ جائے گی۔ جبکہ امریکیوں نے 5 نومبر کو انتخابات میں جنگوں کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو حقیقی معنوں میں فلسطین اور مغربی ایشیا کے لیے ٹرمپ کا دور بائیڈن کے دور سے نہ زیادہ خراب ہوگا نہ زیادہ مختلف ہوگا، بلکہ اس میں بھی گزشتہ 8 برسوں کی پالیسی کا تسلسل دکھائی دے گا، ایک ایسی پالیسی جس سے خطے پر جنگ و تباہی کے بادل چھائے رہیں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔